وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اور کہہ دے حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، یقیناً باطل بھاگ جانے والا ہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، خاکسار ڈاکٹر محمد یحییٰ فیضان ختم نبوت گروپ کی جانب سے ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ہمیں واضح طور پر یہ حکم دیتا ہے کہ اے ایمان والو، تم اللہ کی خاطر حق پر قائم ہو جاؤ، راستی اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ۔ اور یہ بہت ہی اہم تعلیم ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے۔ فرمایا کسی قوم کی عداوت تمہیں خلاف عدل پر آمادہ نہ کرتے، عدل کیا کرو۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ بہت ہی واضح تعلیم ہے، لیکن پیارے بھائیوں بڑے ہی افسوس کے ساتھ ہم آپ کو یہ بتلا رہے ہیں کہ قرآن پاک کی اس واضح تعلیم کے برخلاف یہ ایک ویڈیو ایک دو دن پہلے اپلوڈ کی ہوئی ہے، جس میں مختصر بات یہ کہ ختم نبوت کے نام پر مکمکہ کیا ہے ان دونوں نے، اور بقول یہ محمد علی مرزا صاحب، یہ وہی محمد علی مرزا صاحب ہیں جو کہ سچ بات کرنے کا دعویٰ کرنے والے ہیں، بہت دعویٰ کرتے ہیں جی میں کسی کے دباؤ میں نہیں آتا، بابوں کی باتوں کے دباؤ میں نہیں آتے، یہ بقول ان کے۔ پھر محقق ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، بڑا نعرہ لگایا کرتے ہیں، میں نہ وابی، میں نہ بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ اور جناب یہ خود جیسا کہ ہم آپ کو آج دکھلائیں گے بابوں کے پریشر میں آئے اور جو ہے ختم نبوت کے نام پر NRO یہ انہوں نے جو کیا ہے وہ انہی کے بقول، یہ ان محمد علی مرزا صاحب کے بقول وہ بات دوبارہ پوری ہوئی ہے کہ کتی چورا نال رل گئی ہے۔ ٹھیک ہے جی، معاف کیجیے گا محمد علی مرزا صاحب، یہ آپ کا ہی محاورہ ہے اور آپ کی طرف ہم لوٹا رہے ہیں۔ دوستوں کو یاد ہوگا کہ کوئی ایک ہفتہ قبل یہ 16 جولائی کو ایک ویڈیو محمد علی مرزا صاحب کی اپلوڈ ہوئی تھی، جس میں انہوں نے شمس الدین صاحب کے کچھے چھٹے کھولے تھے اور ان باتوں کو کھل کر بتلایا تھا جن کا ہمیں پہلے سے ہی علم تھا۔ میرے پاس ایک بھائی آئے جو قادیانی سے مسلمان ہوئے تھے۔ جی پیارے بھائیو، اب یہ دیکھیں، یہ صاف پتہ چل رہا ہے بغیر کسی پریشر کے یہ صاحب یہاں پر اس بات کو بیان کر رہے ہیں، کوئی بابیوں کا پریشر نہیں، کوئی کچھ پریشر نہیں۔ اور ہم ان کی جو ابھی کل پرسوں جو ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے وہ آپ کو دکھلائیں گے تو آپ کو صاف پتہ چلے گا کہ بیچاروں پر ہائے 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 وہ پریشر پڑا ہے کہ اللہ کی پناہ۔ بہرحال پیارے بھائیو، اس ویڈیو میں جو انہوں نے شمس الدین صاحب کے بارے میں بات کی تھی وہ تقریباً 3-4 منٹ لمبی تھی۔ اس میں سے ہم جو ان کا آخری حصہ تھا وہ آپ کو سنوانا چاہتے ہیں کیونکہ وہ بہت ہی اہم حصہ ہے اور یہ وہی حصہ ہے جس سے یہ بات میں یہ صاحب مکر گئے ہیں۔ سنیں۔ اور پھر مجھے وہ کہنے لگے آپ کو پتہ نہیں ہے کہ قادیانیوں کے خلاف مہم چلانے کے اوپر پیسہ کتنا ہے۔ پھر اس نے مجھے کئی مولویوں کا بتایا کہ اس سال اس نے کتنے ملینز روپیز باہر سے منگوائے ہیں کہ ہم قادیانیت کے خلاف جہاد کر رہے ہیں۔ تو مجھے بتانے لگا، مجھے کہنے لگا جی سر بڑا نفع بخش کاروبار ہے، آپ بھی شروع کریں۔ مجھے اس کے لیے ابھارنے آیا تھا۔ میں نے کہا آپ غلط جگہ آئے ہیں بھائی، ٹھیک ہے، میں نے جج کر لیا۔ تو میں نے کہا آپ بھائی تشریف لے جائیں، آپ کہیں اور جائیں، یہ پلیٹ فارم آپ کے لیے نہیں ہے، یہاں تو آپ کو ننگی تلوار بننا پڑے گا۔ جی پیارے بھائیو، آپ نے سنا کتنے واضح طور پر بڑے کھل کر انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے یہاں پر یہ کہا ہے کہ جو شمس الدین صاحب ہیں انہوں نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو یہ کہا کہ قادیانیت نمبر 1 نفع بخش کاروبار ہے، نمبر 2 مولوی حضرات اس کے اوپر لاکھوں کما رہے ہیں، اور نمبر 3
کہ آپ بھی شروع کریں، یعنی انجینئر محمد علی مرزا صاحب بھی اس قادیانیت کے خلاف جو بولنا ہے وہ کاروبار شروع کریں، کیونکہ اس میں پیسے بہت ہیں۔ اور نمبر 4 انہوں نے پھر ان کو کہا کہ جی آپ یہاں سے تشریف لے جائیں، یہ انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کو کہا آپ غلط جگہ آ گئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ 4 باتیں ہیں، اور ان میں سے 3 باتوں سے جیسا کہ ہم آپ کو آج دکھلائیں گے، محمد علی مرزا صاحب مکر گئے ہیں اور انہوں نے ختم نبوت کے نام پر مکا کر لیا ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اور پیارے بھائیوں، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا، ہر شخص یہ دیکھ سکتا ہے، یہ محسوس کر سکتا ہے کہ یہ بیان محمد علی مرزا صاحب نے بلا کسی دباؤ کے دیا ہے، اور ہمیں یہ یقین ہے کہ محمد علی مرزا صاحب کا یہ بیان سچ پر مبنی بیان ہے، اس لیے بھی کہ ہم حلفیہ بیان دیتے ہیں کہ شمس الدین نے اسی طرح کی باتیں ہمیں بھی بتلائی تھیں، اور بعض مجاہدین ختم نبوت کی آمدن کے کچے چٹھے شمس الدین صاحب ہمارے سامنے بھی کھول چکے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ پہلے بھائیوں، انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی اس ویڈیو کے بعد ہر اس سچے مسلمان کا رد عمل آنا چاہیے تھا جس کو مذہب سے محبت ہے، اور جو کہ مذہب کو پیسے کمانے کا ذریعہ بنانا غیر اسلامی سمجھتا ہے۔ لہٰذا ان کی یہ جو ویڈیو ہے یہ کافی وائرل ہوئی، بعض دوستوں نے اس ویڈیو کے یہ حصے، اس کے وہ 3-4 منٹ جس میں انہوں نے شمس الدین صاحب کے بارے میں اسپیسیفک بات کی تھی، وہ کاٹ کر یوٹیوب وغیرہ پہ اپلوڈ کیے، اور وہ ویڈیو کافی وائرل ہوئی۔ ہم نے بھی ایک عدد ویڈیو بنا کر شمس الدین صاحب سے ان باتوں کا جواب مانگا، اور شمس الدین صاحب کو یہ شرم دلائی کہ دیکھیں آپ نے مذہب کا جو کاروبار شروع کر دیا ہے، اب تو جو ہے وہ گلی گلی میں اس کا گویا چرچا شروع ہو گیا ہے۔ پیارے بھائیو، شمس الدین صاحب نے اپنی اس مہا بدنامی کے بعد اور اس بات کا یہ سچ کھل جانے کے بعد انہوں نے مذہب کو کاروبار بنایا ہوا ہے، ایک ویڈیو اپلوڈ کی جس میں انہوں نے، جیسا کہ آپ کو علم ہوگا، یہ بڑا دعویٰ کیا کہ جناب بڑا بھرپور جواب دیں گے یہ، اور ہمیں چونکہ اندازہ تھا کہ شمس الدین صاحب اور دوسرے مجاہدین ختم نبوت وہ انہوں نے بھرپور جواب کیا دینا ہے، یہ ضرور جو ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب پر دباؤ وغیرہ ڈالیں گے اور کوشش کریں گے کہ یہ کسی طرح کا NRO ان کے ساتھ کر لیں۔ اس لیے ہم نے شمس الدین صاحب کی اس ویڈیو کے بعد یہ ایک مزید ویڈیو اپلوڈ کی، اور ہم نے شمس الدین صاحب سے معین یہ سوالات کیے کہ آپ کی ذات کے اوپر اب یہ سوالات اٹھتے ہیں، اگر بھرپور جواب دینا ہے تو پھر ان معین سوالات کے جوابات دیجئے۔ لیکن شمس الدین صاحب کو آج تک یہ جرت ہی نہیں ہوئی کہ ہماری اس ویڈیو کا کوئی جواب دے سکتے۔ پیارے بھائیو، جیسا کہ ہمیں توقع تھی، محمد علی مرزا صاحب پر پریشر ڈالا گیا، لیکن ہم اس بات کا برملا اظہار کیے بغیر نہیں رہ سکتے کہ یہ لوگ پریشر ڈالیں گے۔ ہمیں اس بات کی 100% توقع تھی، بلکہ 1000% توقع تھی، لیکن یہ جو محمد علی مرزا صاحب ہیں جو کہ بڑے نعرے مارا کرتے ہیں جناب کہ میں پریشر میں نہیں آتا، میں حق بات کہتا ہوں، یہ اس طرح سے اس پریشر میں آ جائیں گے اور اس بری طرح آ جائیں گے، یہ ہماری توقع سے کچھ زیادہ ہی بڑھ کر ہوا۔ لیکن بہرحال بقول محمد علی مرزا صاحب کتی چورا نہ رل گئی، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر جیسا کہ ہم نے آپ کو بتلایا ہے، ختم نبوت کے نام پر ان دونوں کے درمیان مکا کروایا گیا، اور بڑے ہی دکھ کی بات یہ ہے کہ قرآن پاک کی اس واضح ہدایت کے خلاف کہ کسی قوم کی عداوت تمہیں خلاف عدل پر آمادہ نہ کر دے، جو ہے محمد علی مرزا صاحب جو ہیں انہوں نے قرآن پاک کی اس واضح ہدایت کی دھجیاں بکھیر دیں اور وہ ناانصافیاں کی ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ اور پیارے بھائیوں، دوسروں کو بابوں کا تانا دینے والے محمد علی مرزا صاحب، جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے، یہ بھی بابوں کے پریشر میں آئے، اور دوسرے لفظوں میں انہوں نے اس
مذہبی بیوپاری کی خاطر اور اس نے جو مذہب کے نام پر اللہ معاف کرے گند شروع کیا ہوا ہے محمد علی مرزا صاحب نے، اس کی خاطر، اس شخص کی خاطر اب اپنے اسلام کا ہی جنازہ نکال دیا ہے۔ نہ جانے اب یہ کس منہ سے دوسرے لوگوں کو یہ کہا کریں گے کہ آپ پریشر میں نہ آؤ۔ ٹھیک ہے جی، پہلے دوستو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ویڈیو پہلی ویڈیو سے تقریباً ایک ہفتہ بعد لانچ کی گئی ہے، اور اس ویڈیو کے آئیے ہم آپ کو کچھ حصے دکھلاتے ہیں، اور اس ویڈیو پر بہت سے سوالات اٹھتے ہیں۔ پہلی ویڈیو جو آپ کی تھی مولوی محمد علی مرزا صاحب، اس کے اوپر تو سوالات اٹھتے ہی تھے، لیکن وہ شمس الدین صاحب سے متعلق تھے۔ اس ویڈیو میں آپ دونوں سے متعلق سوالات اٹھتے ہیں۔ آئیے پیارے دوستو ہم آپ کو اس ویڈیو کے کچھ حصے دکھلاتے ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ ہم ان پر انشاءاللہ تبصرہ بھی کریں گے۔ اس سے پہلے کہ 1 to 1 کوسچن آنسر سیشن کا سلسلہ شروع ہو، چند ایک گزارشات میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھنی ہے۔ اب جی پیارے بھائیو، اب یہ کیا کہتے ہیں، شمس الدین صاحب کا چہرہ بھی آپ کو بہت کچھ بتلا رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ شمس الدین صاحب کے بیٹے بیٹھے ہیں، ان کا چہرہ بھی بہت کچھ بتلا رہا ہے۔ بیچاروں کا بس نہیں چل رہا کہ ان صاحب کو پھڑکا دیں۔ ہاں جی، بہرحال آگے سنیں۔ پچھلے دنوں آپ کو پتہ ہے پچھلی مجلس کے اندر ہمارا ایک کلپ اسی میں سے کاٹ کے اپلوڈ ہوا تھا، قادیانیوں سے لین دین کا مسئلہ۔ تو اس میں جہاں کہیں میں نے اور کئی باتیں کی، ساتھ ہی ساتھ چند میں نے دبے الفاظ کے اندر ان کا نام لیے بغیر ذکر کیا تھا، لیکن چونکہ وہ دبے الفاظ ایسے تھے کہ وہ باقی لوگوں کو اس چیز کا ادراک ہو گیا، اور اس کو ان کے مخالفین نے بھی مس یوز کرنا شروع کر دیا۔ جی میرے بھائیو، آپ دیکھیں یہ اتنا بڑا مولوی ہیں یہ، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے مخالفین نے مس یوز کرنا شروع کر دیا، اور ان کو یہ کہتے ہوئے یہ حیا نہیں آئی محمد علی مرزا صاحب، جب آپ ہمیں یہ بتلائیں گے کہ یہ شخص مذہب کو انہوں نے کاروبار بنا دیا ہوا ہے، اور نہ صرف کاروبار بنایا ہوا ہے، یہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ قادیانیت جو ہے وہ نفع بخش کاروبار ہے، آپ بھی شروع کریں۔ تو اگر کسی نے اس بات کو آگے جو ہے وہ پیش کیا یا ان سے سوالات پوچھے، تو اس کو آپ کس منہ سے اس کو مس یوز کہہ رہے ہیں؟ محترم، اگر یہ مس یوز ہے تو آپ کی ساری ویڈیوز جو ہیں وہ اسی مس یوز کے زمرے میں آتی ہیں۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ بھی تو یہی کرتے ہیں دوسرے فرقوں کے ساتھ۔ اس لیے کم از کم ٹھیک ہے آپ کا مکہ ہو گیا، وہ جو ہے آپ کے بقول کتی چورا نہ رل گئی، لیکن اپنے وہی اصول، جن اصولوں کے بلبوتے پر آپ پچھلے کئی سالوں سے ایک اپنی علیحدہ آدھی اینٹ کی مسجد بنا کر جو ہے وہ بیٹھ گئے ہیں، ان اصولوں کو ہی اب آپ توڑ رہے ہیں۔ اب وہی بات کوئی دوسرا شخص کرے تو وہ مس یوز ہے۔ اللہ کا خوف کریں۔ وہ کلپ بھی انہوں نے غور و تفکر کے ساتھ دیکھا، اس کے بعد انہوں نے ہماری اکیڈمی میں رابطہ کیا عثمان بھائی کے ساتھ فون کے اوپر، تو انہوں نے کہا کہ میں علی بھائی کے ساتھ ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے میرے بارے میں ایسی بات کر دی ہے۔ باقی تو جو کچھ انہوں نے گفتگو کی، مجھے اس گفتگو سے اختلاف نہیں ہے، لیکن جو میرے حوالے سے ڈسکشن کی اس پہ میری ریزرویشن ہے۔ جی پیارے بھائیو، یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے، یعنی جو باتیں کی، جو باقی باتیں کی، کون سی باتیں تھیں جس میں یہ باتیں شامل تھیں کہ جو باقی جو مولوی حضرات ہیں وہ قادیانیت کے نام پر لاکھوں روپے کما رہے ہیں، باہر سے امدادیں آ رہی ہیں، کہتے ہیں اس کے اوپر میں کچھ نہیں کہتا۔ یعنی کہ یہ بات بہرحال یہ دونوں جو ہے یہ دونوں حضرات جنہوں نے آپس میں مکہ کیا ہے، یہ پھر بھی ان کو جرت نہیں ہوئی کہ اس سچ کو چھپا جاتے کہ قادیانیت کے نام پر کاروبار کرنے والے لوگ جو ہیں وہ پاکستان میں لاکھوں کما رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ ماشاءاللہ ان کو ہم نے جلدی بلا لیا تھا، کیونکہ آؤٹ اسٹیشن لوگوں کو ہم پہلے بلا لیتے ہیں۔ جی 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 ہاں جی، آؤٹ اسٹیشن لوگوں کو آپ پہلے بلا لیتے ہیں۔ محترم مولوی صاحب سیدھی بات کریں، پریشر بہت تھا،
ہاں جی پریشر بہت تھا. یہ دیکھیں دوستو شمس الدین صاحب کا وہ کیا کہتے ہیں جی چہرہ جو ہے وہ 1000 باتیں بتلا دیا کرتا ہے, ادھر تو آپ کو لاکھوں باتیں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی. سبحان اللہ. کر دیں گے ان کے حوالے سے میں وہ چیزیں کچھ کلیریفائی کر دوں. قادیانیوں کے حوالے سے میرا سٹانس آپ کو پتہ ہے کہ بالکل کلیئر کٹ ہے. میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد, یہ دیکھیں پیارے بھائیوں, یہ صاحب اس کے بعد کچھ دیر نا یہ اب وہ کہتے ہیں نا مولوی جو ہے وہ تو پھر مولوی ہے نا, وہ پھر آپ کو گولی جب دیتا ہے تو وہ پھر لپیٹ کے دیتا ہے. اب یہ قادیانیوں کے خلاف آپ کا سٹانس جو بھی ہو مولوی محمد علی مرزا صاحب, ہمیں اس سے کیا, آپ سیدھی بات کریں کہ وہ جو پچھلی آپ کی ویڈیو تھی, ٹھیک ہے جی, وہ ویڈیو جس کا جو کہ وائرل ہوئی, کیا اس ویڈیو میں اس ویڈیو میں وہ جو آپ نے بیانات دیے کہ آپ کو یہ آفر کی گئی کہ قادیانیت نفع بخش کاروبار ہے آپ بھی شروع کریں, وہ بات سچی ہے کہ نہیں؟ اب قادیانیت کیا جناب 14 جولائی سے لے کے 21 جولائی کے درمیان کوئی نیا کوئی تبدیل ہو گئی ہے جو آپ کو سٹانس یاد آ گیا ہے 21 جولائی کو؟ مطلب انسان بات بھی کرے تو کچھ سوچ کے کرے, اور خاص طور پہ وہ بندہ جو بڑا یہ کہتا ہو کہ میں انجینئر ہوں, میں انجینئرنگ کر دیتا ہوں, کہاں گئی آپ کی انجینئرنگ؟ ٹھیک ہے جی. اب تیسرا کلپ اس حوالے سے جو آیا ہے, ویسے تو اور بھی ہیں لیکن یہ ٹاپ آف دا لسٹ 3 کلپ اب بن گئے. وہی ہے جو پچھلی دفعہ ریکارڈ ہوا ہے, قادیانیوں سے لین دین کا مسئلہ. وہ کلپ انہوں نے سنا اور سب سے پہلے تو ان کی بڑائی ہے, انہوں نے کہا جی آپ نے میرے حوالے سے ہٹ کے جو باقی جتنی باتیں کی ہیں مجھے ان باتوں سے کوئی اختلاف نہیں ہے, اور اس کلپ کو سننے کی وجہ سے مجھے دعوت کے حوالے سے مزید ایک یعنی کلیریفیکیشن ہوئی ہے کہ ہم نے قادیانیوں کے ساتھ پرسیکیوشن والا معاملہ نہیں کرنا, بلکہ علمی طریقے سے دلائل ان کے سامنے رکھنے ہیں کہ ان کے بزرگوں نے اور ان کے بابوں نے, جس طرح ہمارے مسلمانوں کے بزرگ بابوں نے جو دھوکہ دیا ہوا ہے, وہ دھوکہ ان کے سامنے رکھا جائے تاکہ ان کی آنے والی نسلیں اسلام کے اندر واپس آ جائیں. جی میرے بھائی آپ نے سنا جی, ہو یہ شمس الدین صاحب جتنے بھی دوست ان کو جانتے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ شمس الدین صاحب انتہائی جھوٹ بولنے والے بندے ہیں, اور انہوں نے وہ جو کیا کہتے ہیں ان کے جا کے جو تلوے چاٹے, کچھ پریشر ڈالا, اور اس میں یہ بات بھی انہوں نے جا کے کی کہ جناب اب ان کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ انہوں نے کس طرح سے تبلیغ کرنی ہے. تو یہ پچھلے جو اتنے سال یہ جو تبلیغ کے نام پہ پیسے کما رہے تھے وہ کیا تھا پھر, ہے جی. تو بہرحال پیارے بھائیوں, آپ نے جیسا کہ سنا اس ویڈیو کے دوران آپ کو یہ بے شمار دفعہ یہ سنائی دے گا. ہم تو سارے حصے نہیں چلائیں گے, لیکن جو دوست بھی اس ویڈیو کو سنیں گے کہ یہ دونوں مک مکا کرنے والے ہیں جی, NRO کرنے والے صاحبان اور پریشر ڈالنے والے صاحبان, پھر ایک دوسرے کی وہ جو انگلش میں محاورہ ہے نا, یو اسکریچ مائی بیک اینڈ آئی اسکریچ یورز, یہ ایک دوسرے کو جناب چاپلوسیاں کرتے نظر آئیں گے. بہرحال آگے چلتے ہیں. پھر بیچ میں ایک دفعہ عثمان بھائی سے میری عشاء کے وقت ملاقات ہوئی, تو میں نے کہا جی آپ ان سے میری فون پہ بات کروائیں. تو پھر میں نے شمس الدین بھائی سے اب دیکھیں پیارے بھائیوں, یہ عجیب بات ہے کہ محمد علی مرزا صاحب آپ نے جب یہ بیان دیا کہ شمس الدین صاحب نے آپ کو یہ کہا کہ قادیانیت نفع بخش کاروبار ہے آپ بھی شروع کریں, تو کیا آپ نے جھوٹ بولا تھا؟ کیا آپ نے اس بیان میں عوام کے سامنے جھوٹ بولا تھا؟ کیا آخر کیا وجہ تھی کہ ایک دم ہی آپ جناب ان کو فون کرنے پر بھی تیار ہو گئے؟ وہ آگے آپ کو پتہ چلے گا پیارے بھائیو, پریشر بہت تھا. سنیں ذرا. اسی ویک میں فون پہ بات کی, میں نے کہا آپ جہلم تشریف لے آئیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے تو اپنی کسی بھی غلطی کو بھی ماننے پہ کوئی آر نہیں ہے, کیونکہ ہم تو اللہ کی رضا کی خاطر یعنی گفتگو کرتے ہیں. لعنت اللہ علی الکاذبین, لعنت اللہ علی الکاذبین. آپ کو جناب اپنی غلطی کوئی ماننے پر بھی آر نہیں ہے, تو جناب محمد علی مرزا صاحب اگر ہمت ہے تو پھر حلفیہ بیان دیں, اس طرح نہیں. حلفیہ بیان دیں اور موقت بعذاب قسم اٹھائیں کہ وہ باتیں جو آپ نے اس سے پچھلی ویڈیو میں کی تھیں, 14 جولائی والی ویڈیو میں, کہ شمس الدین نے آپ کو یہ کہا کہ آپ کے یہ الفاظ اس طرح کے تھے کہ مجھے کہنے لگا قادیانیت نفع بخش کاروبار ہے آپ بھی شروع کریں. آپ
تب ہم مانیں گے اگر آپ حرفیہ بیان دیں، جس طرح ہم نے کہا موقت بعذاب قسم کھائیں کہ شمس الدین نے آپ کو جب یہ آپ کے پاس آیا تھا تو اس نے یہ بات نہیں کی تھی، یا اس سے ملتے جلتے الفاظ میں یہ بات نہیں کی تھی. آپ کی باتوں کا اب کوئی اعتبار نہیں جناب. آپ نے تو مکمکا کیا ہے، سیدھی بات ہے. ختم نبوت کے نام پر مکمکا ہوا ہے یہاں پہ، اور دین کی سربلندی کے لیے کرتے ہیں. تو ہمیں کوئی آر محسوس نہیں ہے اگر کسی حوالے سے سلپ آف ٹنگ ہو گیا ہے یا میں نے بدگمانی آپ کے بارے میں کی ہے اور آپ اس کی کلیریفیکیشن دینا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے آپ علی بھائی قرآن پہ حلف لے لیں کہ میں نے یعنی اس دعوت و تبلیغ کو مال کمانے کا ذریعہ نہیں بنایا ہوا، جبکہ آپ نے اس طرح کی بات کی کہ آپ نے میری باتوں سے یہ تاثر لیا اور آپ نے اس کو بیان کیا. تو میں نے تو پہلے ان کو کہا کہ میرا جی بہر بھائی اب دیکھیں وہ میں نے کہا نا مولوی ہے نا، یہ اپنی بات سے ہی مکر گئے ہیں. جناب مولوی محمد علی مرزا صاحب، آپ نے پچھلی ویڈیو میں یہ نہیں کہا تھا کہ آپ نے تاثر لیا، آپ نے معین طور پر یہ کہا تھا کہ شمس الدین صاحب نے آپ کو یہ کہا. کیا کہا ہم آپ کو سنوائیں؟ تو مجھے بتانے لگا، مجھے کہنے لگا جی سر بڑا نفع بخش کاروبار ہے، آپ بھی شروع کریں. مجھے اس کے لیے ابھارنے آیا تھا. میں نے کہا آپ غلط جگہ آئے ہیں بھائی، ٹھیک ہے. میں نے جی میرے بھائی سن لیا، واضح طور پر کہہ رہے ہیں مجھے کہنے لگا. وہاں پر یہ باقاعدہ گفتگو ہوئی ہے مولوی محمد علی صاحب، اور اب آپ جھوٹ بول رہے ہیں جی. پتہ نہیں کون سا اسلام آپ فالو کرتے ہیں جناب، پتہ نہیں کون سے آپ نعرے مارتے ہیں کہ آپ نام ہے بابی نام ہے وہابی، استغفر اللہ استغفر اللہ. اتنا بڑا جھوٹ. وہ جوڈیشری کا بیان تو نہیں تھا، میں نے آپ کا نام تو نہیں لیا، لیکن انہوں نے کہا آپ نے جو کچھ الفاظ استعمال کیے ہیں کہ جو موجودہ اس وقت خلیفہ ہیں ان کے قادیانیوں کے، ان کے یہ رضائی بھتیجے لگتے ہیں. جی میرے بھائیو اب یہ دیکھیں یہ جو کاروباری شخص ہے یہ جو جس نے مذہب کو کاروبار بنایا ہوا ہے، جھوٹ بولنے والا شخص ہے، اس کے اب محمد علی مرزا صاحب آپ بہت دعویٰ کیا کرتے ہیں جناب کہ آپ بڑی تحقیق کرتے ہیں، اور آپ ان کے اس دعوے کو بغیر تحقیق کے ہی مان گئے. حالانکہ ہم آپ کو سناتے ہیں یہ جو رضاعت کا ان کا دعویٰ ہے، اس پر آپ کیا فرماتے ہیں، سنیں ذرا. اس میں الفاظ ہیں، سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک، مسئلہ نمبر 155 میں نے اس کا نمبر بھی بتایا ہے، صحیح مسلم میں رضاعت والا چیپٹر کھولیں آپ کو حدیث مل جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک ہم لوگ قرآن میں آیات یہ پڑھا کرتے تھے کہ جو دودھ سے رشتہ حرام ہوتا ہے، یعنی نسب حرام ہوتا ہے، رضاعت کا رشتہ اسٹیبلش ہوتا ہے، یہ 1 یا 2 دفعہ کسی عورت کا دودھ پینے سے بچہ وہ بھائی نہیں اس کے اولاد کا بن جاتا، بلکہ کم از کم 5 دفعہ. محمد علی مرزا صاحب ہم آپ کو بتلاتے ہیں یہ شخص تو اس قدر جھوٹے ہیں، اس قدر جھوٹا یہ شخص ہے کہ یہ جو اس کا یہ دعویٰ ہے کہ جناب اس کی کوئی رضاعت ہے، وہ بالکل جھوٹا دعویٰ ہے. اور اس سے اگر ہمت ہے تو ذرا وہ واقعہ ہی ذرا پوچھ لیں. کوئی جو واقعہ یہ بتلاتے ہیں، یہ صاحب بتلاتے ہیں، اس کے مطابق بھی ان کی رضاعت اس لیے نہیں بنتی کہ 5 دفعہ وہ واقعہ ان کے بقول بھی نہیں ہوا تھا، محض 1 دفعہ تبرکن جو ہے وہ دودھ پلایا گیا تھا، اگر پلایا گیا تھا. ٹھیک ہے جی، بہرحال آگے چلتے ہیں. تو اس میں نے جتنی باتیں بولی تھی وہ اس کے ساتھ یہ ایگری کرتے ہیں. اور میں کچھ آپ کی اجازت سے عرض کر دوں، کچھ لوگوں کی شمس الدین بھائی کے بارے میں یہ ریزرویشن تھی کہ جی علی بھائی جس طرح قادیانیت کے ایشو کو ایڈریس کرتے ہیں اور اس میں جن لوگوں نے جس لیول کا جرم کیا وہ سب کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، صرف ایک فرقے کو ٹارگٹ نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں جی شمس الدین بھائی کو بھی چاہیے کہ بھئی مسلمانوں کے ہاں بھی اہل سنت کے اکابرین میں سے بریلویوں میں یا دیوبندیوں میں جن بزرگوں نے کام ڈالے ہوئے ہیں، یعنی وہ آپ کو پتہ ہی ہے جس کا میں اکثر ہوتا ہوں، چشتی رسول اللہ اور اشرف تھانوی رسول اللہ نعوذ باللہ من ذالک، تو اس کے اوپر بھی یہ بولا کریں. تو انہوں نے مجھے پھر بتایا کہ جی جب واٹس ایپ گروپوں میں ایسی بات ہوتی ہے تو میں کلیئر کٹ کہتا ہوں کہ جس نے بھی اپنے نام کا کلمہ پڑھایا ہے وہ مجرم ہے. کیوں جی؟ ظاہر ہے ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے. جی میرے بھائیو یہ شمس الدین صاحب نے انجینئر صاحب آپ کو سری جھوٹ بول دیا ہے.
ہاں جی ہم آپ کو بتلاتے ہیں کہ کیا بات ہوئی تھی واٹس ایپ گروپوں میں. جی پیارے بھائیو یہ دیکھیں جی محمد علی مرزا صاحب آپ بھی دیکھ لیں, یہ 2016 کی بات ہے. ہوا یہ کہ جب حضرت مرزا صاحب کے اوپر شمس الدین صاحب یہ الزام لگا رہے تھے کہ گویا مرزا صاحب نے کلمہ کے اندر محمد جو لفظ ہے اس میں مرزا صاحب مراد دیا جاتا ہے, تو تب شمس الدین صاحب نے ایک آڈیو ریکارڈ کرائی تھی, وہ آپ آڈیو پہلے سنیں. جی میں نے آپ سے یہ کہا ہے کہ جس شخص نے ان کے بارے میں یہ بات منسوب کی ہے, آپ بات کو سن لیں غور سے, یا تو آپ یہ ثابت کر دیں کہ یہ چشتی صاحب کے الفاظ ہیں, ٹھیک ہے. اگر آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے تو جس بندے نے وہ کتاب لکھی ہے چشتی صاحب کے بارے میں اور اس نے اس میں ایسے الفاظ لکھے ہیں, میں ایسے شخص پہ اوپر لعنت بھیجتا ہوں اور میں اس کی بات کو تسلیم نہیں کرتا. جی بہر بھائی سن لیا آپ نے, شمس الدین صاحب جناب انہوں نے یہ دعویٰ تو جھاڑ دیا کہ یہ ایسے شخص کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں جس نے چشتی صاحب کی طرف یہ بات منسوب کی ہے, اور شمس الدین صاحب کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہمارے پاس تو جناب پیر میر علی شاہ کا حوالہ موجود ہے, اور پیر میر علی شاہ صاحب نے اپنی اس کتاب میں یہ دیکھیں چشتی رسول اللہ والی بات جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے. اور تو جناب جب ہم نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب یہ صاحب جو آپ کے ساتھ بیٹھ کر آپ کہہ رہے ہیں جناب کہ یہ تو کرتے ہیں سب کو, جناب یہ کہتے ہیں کہ برا کہتے ہیں جو اس طرح کی باتیں جناب کرتے ہیں, تو یہی شمس الدین صاحب, ہم نے جب ان کے سامنے یہ حوالہ پیش کیا تو شمس الدین صاحب کو یہ جرت نہیں ہوئی تھی کہ پھر پیر میر علی شاہ صاحب کے بارے میں بربلا کہتے کہ جناب پیر صاحب جو ہیں انہوں نے یہ غلط لکھا ہے. تو اس طرح سے پیارے بھائیو یہ جو بات کی شمس الدین صاحب نے, اور یہ صاحب جناب فوراً اس کے اوپر یقین کر کے بیٹھ گئے ہیں. حقائق اس کے برخلاف ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب. اگر آپ مزید جاننا چاہتے ہیں تو ہماری ویڈیوز یوٹیوب پہ پڑی ہیں, سن لیں, آپ کا سامنے ان کا کچا چٹھا کھل جائے گا کہ اس بارے میں بھی اس بندے نے آپ کے ساتھ جھوٹ بولا ہے. رضاعت کیا اس بندے نے آپ کے ساتھ جھوٹ بولا ہے, اور قادیانیت کے نام پر وہ جو کاروبار والی بات تھی وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس نے وہ بات کی تھی, اس کے اوپر اب یہ بھی جھوٹ بول رہا ہے اور آپ بھی جھوٹ بول رہے ہیں. سبحان اللہ ہے جی. وہ جس طرح ہم نے پہلے کہا ہے ختم نبوت کے نام پر مکمکا ہو گیا ہے. تو وہ پورا کلپ چڑھا ہوا ہے, اس میں جو آخری پورشن ہے جس کو ان کی تصویر لگا کے نام لکھ کے ہائی لائٹ کیا, حالانکہ میں نے نام نہیں لیا تھا. ایون جن علماء کے بارے میں انہوں نے مجھ سے ڈسکشن کی تھی میں نے ان علماء کے بھی نام نہیں لیے. انہوں نے جن علماء کے بارے میں ڈسکشن کی تھی تو وہاں پر جناب کاروبار کی ڈسکشن تو ہوئی تھی محمد علی مرزا صاحب, ٹھیک ہے جی, تھا تو وہ لوگوں نے کیش کروانا شروع کر دیا. علماء کے بارے میں بھی میں یہ آپ کو کلیئر کر دوں, اس سے مراد سارے علماء نہیں ہیں, علماء حق بھی موجود ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ سارے علماء ایسا کرتے ہیں, لیکن یہ حقیقت ہے کہ علماء سو کی اکثریت ہوتی ہے, وہ ہر معاشرے میں ایسا ہی ہوتا ہے. تو لو جی اکثریت کرتے ہیں جی. محمد علی مرزا صاحب آپ بیچارے تھوڑے سے بونتر گئے ہیں, اب ظاہر ہے مکمکا کیا ہوا ہے, اب ان کی دیکھ لیں جی, یہ بھی آپ پھر یہ کہیں گے سلپ آف ٹنگ ہو گیا ہے. اور بھئی اکثریت علماء کی جب اس طرح کے کاروبار کر رہے ہیں تو پھر پیچھے بچا کون ہے جناب, ہمیں یہ بھی بتا دیں. تو اس ٹاپک کو ہم چھوڑ کے صرف جو ان کے حوالے سے میں نے آخر میں چند ایک جملے بولے تھے, اس میں نے ان کو فون پہ بھی عرض کیا اب ان کی موجودگی میں بھی, کہ میں اس کانٹیکسٹ میں بات کر رہا تھا کہ علماء یعنی اس چیز کو دین کس سے کمائی کا ذریعہ سمجھتے ہیں, اور صرف اس مسئلے کو نہیں باقی مسئلوں میں بھی وہ دین سے کمائی کرتے ہیں, ایک دوسرے فرقوں کے خلاف, سنی شیعہ کے خلاف, شیعہ سنی کے خلاف, بریلوی دیوبندی آپس میں, اہل حدیث ان کے ساتھ, یہ شیعہ کے ساتھ, شیعہ ان کے ساتھ, سارے یہی کام کر رہے ہوتے ہیں. لیکن چونکہ یہ ایک سینسٹیو ہمارے لیے ایک ایریا ہے قادیانیت والا مسئلہ. جی پیارے بھائیو, کتنے شرم کی بات ہے, کتنے شرم کی بات ہے کہ اپنے آپ کو یہ جناب عالم کہلانے والا شخص, کیا اس شخص نے قرآن پاک کی یہ واضح تعلیم نہیں پڑھی ہوئی کہ کسی قوم کی عداوت تمہیں خلاف عدل پر آمادہ نہ کرے؟ پڑھی ہوئی. محمد علی مرزا صاحب کیا آپ کو قرآن بھول گیا؟
کہتے ہیں قادیانیت ایک حساس مسئلہ ہے, ایک سینسٹیو مسئلہ ہے. تو یہ دیکھیں پیارے بھائیوں, جس طرح ہم نے آپ کو کہا تھا, ان کے منہ سے سن لیں. یہ ختم نبوت کے نام پر مکمکا کرنے والے لوگ ہیں جی, اور یہ گویا قادیانیت کے خلاف ان کے بقول جو جس کو یہ قادیانیت کہتے ہیں, ان کا بس مکمکا ہوا ہے اور بس. ٹھیک ہے جی, آگے سنیں. تو اس میں نے یہ بات کی تھی کہ ان کی باتوں سے میں نے یہ تاثر لیا. لعنت اللہ علی الکاذبین, لعنت اللہ علی الکاذبین. کیا کہہ رہے ہیں یہ یہاں پر؟ جھوٹ بول رہے ہیں محمد علی مرزا صاحب آپ, کہ آپ نے وہاں پہ یہ کہا تھا اس ویڈیو میں کہ ان کی باتوں سے آپ نے یہ تاثر لیا. ہم آپ کو جناب دوبارہ سنا دیتے ہیں. اور پھر مجھے وہ کہنے لگے آپ کو پتہ نہیں ہے کہ قادیانیوں کے خلاف مہم چلانے کے اوپر پیسہ کتنا ہے. پھر مجھے وہ کہنے لگے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ قادیانیوں کے خلاف مہم چلانے میں پیسہ کتنا ہے. کہنے لگے, آپ نے تاثر نہیں لیا تھا جناب, آپ نے کہا تھا کہنے لگے. دونوں میں بہت فرق ہے, بہت فرق ہے. تو مجھے بتانے لگا, مجھے کہنے لگا جی سر بڑا نفع بخش کاروبار ہے, آپ بھی شروع کریں. مجھے کہنے لگا, تاثر نہیں جناب. محمد علی مرزا صاحب جھوٹ بول رہے ہیں آپ اگلی ویڈیو میں. مجھے کہنے لگا قادیانیت بہت نفع بخش کاروبار ہے, آپ بھی شروع کریں. کہنے لگا. اور آپ جناب یہ پیارے دوستو دیکھ لیں, اتنے بڑے جناب مولوی صاحب اتنے پریشر میں آئے ہیں کہ یہ اب یہاں پہ جھوٹ بول رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں یہ, اور یہ دعویٰ کرتے ہیں بہت بڑے عالم ہیں. استغفر اللہ, استغفر اللہ. کہ چونکہ انہوں نے وہ بات کی تھی کہ فلاں فلاں بھی یہ کر رہے ہیں, حالانکہ ان کی نیت نہیں تھی, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے اسی وقت یہ کلیریفائی کرنا چاہیے تھا. جناب دیکھ لیا پیارے بھائیوں, ان کو چاہیے تھا کہ یہ کلیریفائی کر لیتے, حالانکہ پہلی ویڈیو میں جیسا کہ ہم نے آپ نے سنوایا ہے وہاں پہ کلیریفائی کرنے والی کوئی بات تھی نہیں. انہوں نے آپ کو کہا تھا جناب, اب آپ جھوٹ بول پڑے ہیں بجائے بدگمانی کرنے کے. لیکن میں نے آپ یہ کہہ لیں جلد بازی سے کام لیا, اور یا میں نے سمجھا اس طرح. استغفر اللہ, استغفر اللہ. دیکھیں پیارے بھائیو, اب آپ ہمیں بتائیں کون سا محمد علی مرزا جھوٹ بول رہا ہے؟ کیا یہ محمد علی مرزا جھوٹ بول رہا ہے یا یہ والا محمد علی مرزا جھوٹ بول رہا ہے؟ اس میں مولوی محمد علی مرزا کہہ رہے ہیں جناب کہ مجھے کہا, مجھے کہنے لگا, اور اس میں جب پریشر پڑا ہے تو کہتے ہیں جی مجھے پوچھ لینا چاہیے تھا, مجھے تاثر لگا. تو یہ حالت ہے جی آپ کے مولویوں کی, وہ ان مولویوں کی جو دوسروں کو کہتے ہیں کہ جناب یہ لوگ اپنے بابوں کو سپورٹ کرتے ہیں, یہ جناب حق بات نہیں کہتے. جب پریشر پڑتا ہے تو مولوی کی یہ حالت ہوتی ہے, یہ دیکھ لیں. اور اس کی, اور صرف میں نے نہیں سمجھا, عثمان بھائی نے. کیوں جی عثمان بھائی؟ ہاں جی پیارے بھائیو, یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. صرف انہوں نے ہی نہیں سمجھا کہ جناب شمس الدین صاحب جو ہیں یہ ان کو یہ آفریں دے رہے تھے اور بزنس کی باتیں کر رہے تھے, بلکہ عثمان صاحب نے بھی یہی سمجھا تھا. اسلام میں ہم تو جناب مسلمان ہیں, ہم تو قرآن پاک کے مطابق چلیں گے. اسلام میں دو مردوں کی گواہی جدھر ہو جائے اس بات کو سچا ماننا پڑتا ہے. اور یہ دیکھیں جی لمبی لمبی داڑھیوں والے حضرات, ان دونوں کی گواہی, ان دونوں کا کنسنسس ہوا اس بات پہ. ٹھیک ہے جی, یہ جو پچھلی ویڈیو میں انہوں نے بات کی تھی اس کے بارے میں, یہ دونوں, ان دونوں کا ایک ہی خیال تھا. لیکن اب یہ دیکھیں دونوں کے اوپر جب پریشر پڑا ہے اور انہوں نے قادیانیت کے خلاف مکاؤ کیا ہے, تو دیکھ لیں جی یہ حالت ہے ان کی. یہ ہیں آپ کے بڑے, یہ ہیں آپ کے مولوی, اور یہ ہیں ان کے اخلاق, اور یہ ہیں ان کے قرآن پاک کو پس پشت ڈالنے کے ثبوت. ٹھیک ہے جی. میں نے بعد میں بھی ڈسکس کیا, عثمان بھائی کہتے ہیں یار چونکہ ہم تو کہتے ہیں نا دودھ کا جلا وہ چھاج والا معاملہ ہوئی, تو آپ کو پتہ ہے وہ پھر سوچ سمجھ کے ہی کرتا ہے. تو ہم چونکہ مولویوں کے ڈسے ہوئے ہیں, تو میں کہ عثمان بھائی لگتا ہے یہ بھی اسی چکر اس نے, انہوں نے کہا ہاں یار منو ہی لگتا ہے. تو اب چونکہ ہمارا کنسنسس ہو گیا, اور پھر اس پہ تر رہا یہ کہ یہ بھی جی پیارے بھائی آپ دیکھ لیں جی دونوں کا کنسنسس ہوا اس کے اوپر. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ محمد علی مرزا صاحب کے اوپر, یہ ہمارا خیال ہے پیارے بھائیو, کہ محمد علی مرزا صاحب کے اوپر پریشر بہت تھا ہے جی,
اور اب ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کون سی بات کرنی ہے کون سی بات نہیں کرنی. تو اس ویڈیو میں جس طرح کہ ہم نے کہا ہے اس ویڈیو کے اوپر بے شمار سوالات اٹھتے ہیں. یہ جھوٹ بولتے بولتے ان شمس الدین صاحب کے حق میں جھوٹ بولتے بولتے بھی کئی سچ بول گئے ہیں جس پہ سوالات کھڑے ہو گئے ہیں الحمدللہ. لیکن ابھی فون پہ انہوں نے کہا جی مجھ سے آپ قرآن پہ حلف لے لیں. الحمدللہ مجھے خوشی ہوئی. جی پیارے بھائیو یہ جو ان کو خوشی ہوئی. اور جناب یہ شمس الدین صاحب یہ تو آئے دن قرآن پہ حلف اٹھا لیتے ہیں ہمارے ساتھ. پیارے بھائیو انہوں نے بے شمار دفعہ ایسی باتوں پر کبھی کہیں گے جی میں وضو کر کے بیٹھا ہوا ہوں, کبھی کہیں جی میں ابھی نماز فجر پڑھ کے بیٹھا ہوں اور میں یہ سٹیٹمنٹ میں دے رہا ہوں اس لیے گویا میری بات مان لو. اور ان باتوں کے اوپر یہ حلفیہ باتیں کرتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ واقعاتی طور پر یہ جھوٹ بول رہے ہیں, وہ کوئی مذہبی باتیں نہیں ہوتی. تو اس لیے جناب محمد علی مرزا صاحب ان کے قرآن کا آپ کو کوئی ہوگا کہ انہوں نے قرآن کی بات کر دی ہے اس لیے کہ شاید آپ کے لیے پھر بھی قرآن پاک کی کچھ نہ کچھ اہمیت ہوگی. یہ شمس الدین صاحب تو کاروباری شخص ہیں, ان کو کیا پتہ قرآن کی کیا اہمیت ہے. بہرحال جی آگے چلتے ہیں. اور پھر وہ کلپ سب سے پہلے مجھے شمس الدین بھائی میرے ابا جی نے مجھے ای میل کیا کہ جی یہ دیکھو کیا ہو رہا ہے تم نے. ہاں جی ہاں پیارے بھائیو کلپ سب سے پہلے ان کے ابا جی نے ای میل کیا کہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے. اب آپ کو سمجھ آئی ہے پیارے دوستو, پریشر بہت ہے جناب. یہ محمد علی مرزا صاحب جو دوسروں کو کہتے ہیں کہ بابوں ہیں نام ہے بابی, انہوں نے اپنے بابا یعنی اپنے والد صاحب کی ای میل آ گئی تو جناب ان کو فوراً ان کو ہوا ہو پچھلی ویڈیو کا میں نے جناب کہنا کہ وہ غلط میں نے بات کر دی تھی. جناب محمد علی مرزا صاحب بات آپ کے ابا جان کی نہیں ہو رہی, بات یہ ہو رہی ہے کہ پچھلی ویڈیو میں جو جس طرح آپ نے بات کی جو ہم نے بار بار اس ویڈیو میں دکھلائی ہے, اس شخص نے آپ کو کہا کہ آپ کے الفاظ یہ تھے کہ مجھے کہا قادیانیت بہت نفع بخش کاروبار ہے آپ بھی شروع کریں. تو آپ کے ابا جان تو وہاں پہ موجود ہی نہیں تھے حضرت, آپ موجود تھے, یہ صاحب موجود تھے, آپ کے ابا جی کہاں پہ آ گئے ہیں جناب. تو اس طرح سے دوسروں کو جب آپ کہتے ہیں, وہ جو کہتے ہیں نا دوسروں کو نصیحت خود ملا فصیحت, تو دوسروں کو آپ کہتے ہیں بابوں کا پریشر نہ لیں, خود اپنے بابا کا پریشر لے لیا آپ نے, تو پھر عجیب آپ مسلمان ہیں, عجیب آپ مولوی ہیں جناب. دوسروں کو کیوں کہتے ہیں یہ کیا کیا ہے. تو پھر میں نے ابا جی کو آپ کو ای میل بھی دکھائی ہے, میں نے ان کو کہا کہ جی وہ ہماری بات ہوگی, ہم ان سے ریکویسٹ کی ہے وہ آ رہے ہیں. ہاں جی ہماری بات ہو گیا جی, ہمارا مکہ ہو گیا ہے, اب ہمارا NRO ہو گیا ہے, تو اب ہم نے ان کو کہہ دیا ہے جناب وہ آ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, سن لیا آپ نے پیارے بھائیوں, یہ تھا جی پریشر. تو میں اس کی کلیریفیکیشن دے دوں گا تاکہ لوگ مس یوز نہ کریں اس طرح کی چیزوں کو, اور بجائے علمی دلائل رکھنے کے اس طرح کی باتیں یعنی کریں. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ آپ جن باتوں کے اوپر یعنی قادیانیوں کو ٹونٹ کیا جاتا ہے کہ آپ لوگ پولیٹیکل اسائلم کی خاطر, میں نہیں کہتا سارے لوگ, لیکن کئی لوگ ہیں جو اپنے گھروں کو خود آگ لگا دیتے ہیں, پھر ویزا لینے کے لیے جرمنی میں چلے جاتے ہیں, دوسری جگہ چلے جاتے ہیں. تو جب یہ باتیں آپ کو بری لگتی ہیں تو پھر آپ بھی جب اس طرح کی باتیں دوسروں کے بارے میں کریں گے تو ان کو بھی اسی طریقے سے بری لگیں گی. تو علمی دلائل رکھا کریں, لیکن ان کی پرسیکیوشن کی ہے. جی دیکھیں جناب, یہ مولوی صاحب کا مجھے لگتا ہے بیچاروں کا تھوڑے سے گھوم گئے ہیں. اور جناب جب ان شخص کے بارے میں ایک شخص مذہب کو بطور کاروبار جو ہے وہ استعمال کر رہا ہے, اس کا ان معاملات سے کیا تعلق ہے جو آپ یہاں پر اب وہ کہتے ہیں نا جان بوجھ کے, جس طرح خاکسار نے کہا ہے کہ جناب لپیٹ کے اب کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں. آپ سیدھی بات کریں کہ شمس الدین نے آپ کو وہ کہا تھا یا نہیں کہا تھا جو ہم نے آپ کو بار بار سنایا ہے, اور اس کے اوپر حلفیہ بیان دیں, بات ختم. آپ کبھی دائیں طرف جا رہے ہیں کبھی بائیں طرف جا رہے ہیں, صاف پتہ چل رہا ہے کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ آپ نے وہ جو پچھلا بیان دیا تھا اس کے بارے میں آپ کہنا کیا ہے. سوشل میڈیا کے اوپر میں نے پھر وہ کلپ بھی دیکھے اور مجھے بڑا دکھ ہوا یعنی پرسنلی کہ یار یہ طریقہ ہے. اور پھر اس طریقے سے واٹس ایپ کے اوپر تو ذرا مزید روڈ لینگویج یوز کی گئی ہے. تو پھر میں نے یہ سوچا کہ میں یہ کلیریفیکیشن ضرور دوں, مجھے کوئی اس بات کو ماننے میں آر نہیں ہے. جب ایک مسلمان فتویٰ تو ظاہر کے اوپر لگتا ہے, وہ واضح کہہ رہا ہے کہ ایسا کوئی میرا مقصد نہیں, نعوذ باللہ, میں اللہ کی رضا کی خاطر لگا ہوں, اور تو میں اس تکلیف کو خود فیل کر سکتا ہوں
کہ میں بھی چونکہ اللہ کی رضا کی خاطر کر رہا ہوں, میں تو اپنی جیب سے لوگوں کو کھلاتا ہوں بجائے کسی سے لینے کے. جی محمد علی مرزا صاحب, بات اتنی سمپل نہیں ہے محترم. آپ نے ہمیں یہ کہا کہ شمس الدین نے آپ کو یہ کہا کہ آپ کے الفاظ یہ تھے کہ مجھے کہنے لگا قادیانیت بہت نفع بخش کاروبار ہے, آپ بھی شروع کریں. آپ نے اس بات کا آپ نے بیان دینا ہے, حلفیہ بیان دیں, موقت باز آپ قسم اٹھائیں کہ اس شخص نے آپ کو یہ بات کہی تھی یا نہیں کہی تھی. اصل بات تو یہ ہے, آپ کا ادھر ادھر لوگوں کو جناب کہانی کرا رہے ہیں, ہے جی. تو میں جناب آپ سب لوگوں کی موجودگی میں, جہاں جتنے بھی 100 کے قریب لوگ بیٹھے ہیں, پلس ویڈیوز میں تو ہزاروں لاکھوں لوگوں تک پہنچے گا, میں پرسنلی یعنی شمس الدین بھائی سے معذرت کرتا ہوں کہ میں نے ان کی باتوں سے جو تاثر لیا وہ ان کی کلیریفیکیشن کے بعد تو اب اس کی کوئی گنجائش نہیں رہتی ہے, تو میں اپنے اس معاملے میں رجوع کرتا ہوں. بالکل جی پیارے بھائیو, اب یہ دیکھیں, یہ پریشر میں آ کر یہ حضرت جو ہے مکمکا کرنے والے حضرت, انہوں نے کتنا بڑا جھوٹ بول دیا ہے. یہ پھر دوبارہ جھوٹ بول دیا ہے کہ انہوں نے تاثر لیا, حالانکہ ہم آپ کو سنا چکے ہیں تاثر نہیں لیا تھا جناب. آپ کی ویڈیو یہ بتاتی ہے کہ شمس الدین نے آپ کو یہ باتیں کہی تھیں, اور پھر آپ نے بھی آپ کی ویڈیو کے مطابق ان کو یہ کہا تھا کہ آپ جو ہے وہ یہاں سے چلے جائیں. اس لیے جناب یہ تو اب آپ نے جھوٹ بول دیا ہے. ہوئے 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 ہوئے, یہ دیکھیں جی, 3 داڑھیوں والے بیٹھ کے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں اور جھوٹ بول رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, بالکل ایسا معاملہ نہیں ہے. اللہ کے فضل سے انہوں نے اپنی کلیریفیکیشن اپنی ذات کے حوالے سے دی ہے, علماء کے حوالے سے بھی نہیں ہے. کہا تھا نا پیارے بھائیو میں نے آپ کو کہ یہ اب جھوٹ تو بول رہے ہیں حضرت پریشر میں آئے ہوئے, لیکن میڈل میں وہ جو نا پنجابی وہ کہتے ہیں کھاچے, ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کس طرح سے کلیریفائی کریں. بات تو ان کو بھی پتا ہے کہ وہی سچ ہے جو پچھلی ویڈیو میں انہوں نے کہی تھی. اب پھر وہ میڈل میں اب بات کر گئے نا, اب بندہ ان سے پوچھے کہ وہ جو علماء والی بات ہوئی تھی جناب, ہے جی, اس بات کے ہونے کا آپ کے ساتھ تعلق کیا تھا؟ شمس الدین صاحب نے آپ کو یہ سٹوری کیوں بتائی, ذرا ہمیں بھی بتائیں. وہ اس سٹوری کا, اس بات کا آپ کو بتانے سے کا تک کیا بنتا ہے کہ باقی علماء جو ہیں وہ بڑے پیسے کما رہے ہیں؟ کیا وجہ بنی ہے مرزا محمد علی صاحب؟ یہ تو یہ بات کر کے آپ نے اپنے آپ کو ایک دفعہ پھر جھوٹا ثابت کرایا ہے الحمدللہ. لیکن ان کی ذات کے حوالے سے میں یعنی بالکل کلیریفائی کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے بتایا کہ میں سورس آف انکم دین کو نہیں بنائے ہوئے ہوں. یہ دیکھیں پیارے بھائیو, پھر جھوٹ بول گئے ہیں. اور جناب سورس آف انکم اگر انہوں نے دین نہیں بنایا ہوا محمد علی مرزا صاحب, تو یہ کیا کام کرتے ہیں جناب؟ کون سی نوکری کرتے ہیں, کون سا کاروبار کرتے ہیں؟ بھی جھوٹ بول دیا آپ نے, ہے جی. اور یہ شمس الدین نے بھی جھوٹ بول دیا. اگر دین کی وجہ سے یہ سورس آف انکم نہیں ہے ان کا, تو یہ کیا کاروبار کرتے ہیں؟ ڈاکٹر ہیں, انجینئر ہیں, ڈاکخانہ میں کام کرتے ہیں, استاد ہیں, کیا ہی ہیں. اس لیے پبلک کو بیوقوف مت سمجھیں. لیکن یہ کوئی ایسے معاملات جیسے مولویوں نے تنخواہیں فکس کی ہوئی ہیں خطبے پڑھانے کی, وہ ایسا کام نہیں کرتے ہیں, اور اللہ کی رضا کی خاطر اپنی لائف کو سٹیک پہ لگا کے دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں. اور جی پیارے بھائی, اب دیکھیں نا, انہوں نے کون سا کوئی جامعہ میں پڑھا ہوا ہے, کوئی مدرسے میں پڑھا ہوا ہے جو اس طرح کی بات کریں گے؟ جتنی ان کی تعلیم ہے اس لحاظ سے انہوں نے اتنا ہی کاروبار کھول لیا, چھوٹی سی دکان. اس لیے محمد علی مرزا صاحب بات کرنے سے پہلے ذرا, میرا مطلب ہے بندہ کیا کہے آپ کو. اور اس حوالے سے اگر آپ نے کوئی بات کرنی ہے تو میں آپ اپنے 2-4 الفاظ میں. جی میرے بھائیو, تو یہ دیکھیں جناب, اس طرح سے ان لوگوں کا مکمکا ہوا ہے جی. اس کے بعد جناب شمس الدین صاحب نے, ان کی تو ہمیں پتہ ہے ان کی بات کیا سنانی ہے, انتہائی جھوٹے انسان ہیں. انہوں نے وہی لمبی سٹوری جناب, معجزہ ہوا اور فلاں ہوا وہاں پہ. بیسیکلی انہوں نے محمد علی مرزا صاحب کے تلوے چاٹے ہیں, ٹھیک ہے جی. اور آخر پہ انہوں نے ایک آدھی جو بات کی ہے, جو جس کے بارے میں ہم کومنٹ کرنا چاہتے ہیں, وہ ہم آپ کو بس سنا دیتے ہیں. پیارے بھائیو, باقی تو جو شمس الدین صاحب کی جو باتیں ہیں اس میں وہی انہوں نے کہانیاں کروائی ہیں ان محمد علی مرزا صاحب کو. ایک آدھی بات جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ پریشر کس طرح سے انہوں نے ڈالا ہے اور کس طرح سے منتیں ترلے کیے ہیں محمد علی مرزا کے, یا کس طرح سے اس کے تلوے چاٹے ہیں, وہ ہم آپ کو سناتے ہیں. سنیں. میرا دل یہ تھا, علی بھائی یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ اس کام کے لیے مجھے اجاگر کر رہے تھے, مگر وہ کہیں ذہن میں علی بھائی کے اکثر اور باتیں رہتی ہیں. ہاں جی, علی بھائی کے ذہن میں جی اور باتیں رہتی ہیں.
علی بھائی کا دماغ خراب ہے جی شمس الدین صاحب، ان کے جو ہے وہ دماغ میں اور باتیں رہتی ہیں. وہی نا پیارے بھائی، ہم نے کہا مکمکا تو ہو گیا پر دونوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب سمجھوتا جو ہے اور این آر او جو ہے اس کی ورڈنگ کیا ہو. تو بات نکل گئی. مگر میں یہاں ایک بات بتاتا چلوں، بہت سارے لوگوں نے مجھے فون کیے جو علی بھائی کے بھی چاہنے والے ہیں اور میرے بھی چاہنے والے ہیں. ان میں انگلینڈ میں ایک اسپیشل داور صاحب ہیں، آپ کے چاہنے والے ہیں، داور بھائی تھے. انہوں نے مجھے کہا کہ علی بھائی سے جب جا کے بات کریں گے نا تو بس انہیں یہ کہیے گا کہ اس کلپ کی وجہ سے نا ختم نبوت کے کام پہ بڑا فرق پڑے گا. اوئے ہوئے 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 ہوئے، یہ دیکھیں جناب، ہم نے کہا تھا نا آپ کو ختم نبوت کے نام پہ مکمکا ہوا ہے. کہتے ہیں جی اس کلپ کی وجہ سے یہ مرزا محمد علی صاحب کو کہیے گا کہ یہ جو سچ آپ نے بول دیا ہے کہ یہ شخص کاروبار کرتا ہے، قادیانیت کو بطور کاروبار کے استعمال کرتا ہے، اس وجہ سے جناب یہ جو ہے نا بہت فرق پڑے گا، ختم نبوت کو بڑا فرق پڑے گا. ٹھیک ہے جی، دوبارہ سنیں. انہوں نے مجھے کہا کہ علی بھائی سے جب جا کے بات کریں گے نا تو بس انہیں یہ کہیے گا کہ اس کلپ کی وجہ سے نا ختم نبوت کے کام پہ بڑا فرق پڑے گا. جی پیارے بھائی یہ سن لیا ہے، اس کلپ کی وجہ سے ختم نبوت کے کام پہ بڑا فرق پڑے گا. ہاں جی، یہ جناب یہ تھے وہ پریشر، یہ تھی وہ باتیں جس کے اوپر پھر یہ محمد علی مرزا صاحب نے پیارے بھائیو آپ کے سامنے جھوٹ بولا، اور اپنی اس بات سے، وہ بات جو کہ انہوں نے واضح طور پر پچھلی دفعہ کی تھی، انہوں نے اس سے پھر گئے. تو انشاءاللہ جہاں تک علی بھائی کو میری ضرورت ہوئی، جب یہ آواز دیں گے میں انشاءاللہ آ جاؤں گا. انشاءاللہ تو انشاءاللہ مل کے ہم اس قادیانیت کے بارے میں کام کریں گے. آپ کی ایکسپرٹی سے انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ بھی اٹھائیں گے. اور آپ جی پیارے بھائیو ہیں جی، یہ محمد علی مرزا صاحب آپ نے ان کی ایکسپرٹی سے کیا فائدہ اٹھانا ہے؟ یہ تو ان کی صرف جتنی بھی ایکسپرٹیز ہیں صرف پاکستان میں ہیں. یہ اس کے علاوہ سوشل میڈیا پر ہمارے سمیت کتنے ہی دوستوں سے مختلف موضوعات پر مناظرہ کرنے سے دوڑے ہوئے ہیں. یہ اتنی بزدل شخصیت ہیں، یہ صرف وہاں پہ مناظرے کرتے ہیں، وہاں پہ باتیں کرتے ہیں جہاں پر احمدی بیچارے بول ہی نہیں سکتے، یعنی پاکستان میں. ٹھیک ہے جی. باقی تو یوں پیارے بھائیو، جس طرح کہ ہم نے آپ کو دکھلایا ہیں جی، اور بقول محمد علی مرزا صاحب کے کتی چورا نال رل گئی ہیں جی، یہ معاملہ ہوا ہے یہاں پر، اور مکمکا ہوا ہے، جھوٹی گواہی دی گئی ہے، یا یہ کہہ لیں سچی گواہی کو چھپایا گیا ہے. اب یہ سوچنے والی بات ہے کہ محمد علی مرزا صاحب جس طرح کا آپ نے جو ہے یہاں پر معاملہ کیا ہے کہ ایک گواہی چھپائی ہے، جھوٹ کو سپورٹ کیا ہے، اور اپنی ہی واضح بات جو اپنے پچھلی ویڈیو میں کی تھی اس سے آپ نے جو ہے وہ بالکل انحراف کر لیا. اس کے بعد اسلام کے مطابق، کیونکہ ہمارا پیارا مذہب تو ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ جس شخص کے بارے میں ایک دفعہ پتہ چل جائے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، اس کی تو گواہی ہی قبول نہیں ہوتی. تو اس لیے محمد علی مرزا صاحب آپ کی گواہی جو ہے وہ اسلام کے مطابق اب قبول نہیں ہوتی. ہاں البتہ ہم یہ ضرور کہیں گے کہ مولوی محمد علی مرزا صاحب جتنے مرضی مکمکاؤ کریں، عوام جو ہے وہ اب حقیقت جان چکی ہے کہ شمس الدین صاحب یہ خود تو گندے تھے ہی، انہوں نے آپ کو بھی گندا کرنے کی کوشش کی، اور اس کا نقصان آپ کو بہرحال یہ ہوا ہے کہ ہم لوگ جو کہ آپ کو پھر بھی پہلے کچھ قدر کی نظر سے دیکھتے تھے اور یہ سوچتے تھے کہ آپ پریشر نہیں لیتے، آپ سچ بات کہہ دیتے ہیں، اس واقعے کے بعد ہم تو اب یہ کہیں گے کہ آپ کس منہ سے دوسروں کو تبلیغ کریں گے محمد علی مرزا صاحب. آپ کے اس مکمکا کی جناب عوام کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں، اور بقول آپ کے ہم صرف یہی کہیں گے کہ کتی چورا نہ رل گئی ہے. ٹھیک ہے جی.